آیا یا نہیں آیا؟ حالانکہ وسوسہ ان کو آیا تھا مگر نبی کو خبر ہے. تو وسوسے آنا بری بات نہیں، وسوسوں میں لگ جانا، شیطانی وسوسوں میں کھو جانا یہ اچھی بات نہیں، اس سے آپ کی محنت خراب ہوتی ہے. تو پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان اور اس کے وسوسوں سے. تو یہ آپ دعا کریں گے تو اللہ بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے آپ کی محنت برباد کرے کسی طرح. وہ آتا ہے نا کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. آپ 2 رکعت پڑھیں گے، نہیں آئی، آپ اگلی 2 رکعت کی نیت کر لیں، شیطان آپ کو زیادہ دیر نماز نہیں پڑھنے دے گا، جلدی یاد دلا دے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ نماز پڑھیں اور آپ کو زیادہ ثواب ہو. تو شیطان آپ کی محنت خراب کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا کام، اس نے تو یہی کہا تھا نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے ہیں میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے محنت کروں گا. یہ تو شیطان نے کہا تھا. تو اللہ تعالی کے فضل اور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے کرم پر یقین رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ میں نماز پڑھوں، عبادت کروں، تلاوت قرآن کروں، یا میں کوئی اور نیکی کروں، یا میری موت کا وقت ہو تو مجھے شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچانا، یہ میرے پاس آنے نہ پائیں، یعنی آئیں تو مجھے خراب نہ کر سکیں. یہ یاد رکھنا. اب کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں جی شیطان مجھے بہکا ہی نہیں سکتا، جی میں بڑا تگڑا ہو چکا ہوں. شیطان ایسوں کی محنت تو ذرا جلدی برباد کرتا ہے، اور یہ بربادی کی علامت ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں. ہم بچ سکتے ہیں تو اللہ کے کرم سے، اس کی عنایت ہوگی تو بچیں گے، ورنہ بچ سکتے. اونچی کہیے. ایک دشمن ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا طاقتور ہے. ایک دشمن نظر نہیں آ رہا. تو جو نظر نہیں آ رہا وہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کو شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں. شیطان کو اللہ نظر نہیں آتا. یہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو بولو پھر ہمیں پکڑ سکے گا؟ ہمیں دیکھ سکے گا؟ تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کو خدا نظر نہیں آتا، تو ہم خدا کی پناہ میں آ جائیں گے تو محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ آپ کو کام کی بات بتائی جا رہی ہے، مہربانی کی جا رہی ہے آپ پر، آپ کے لیے آسانی کی جا رہی ہے. اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں سمجھنا، تو بولیں پھر ہم غلط ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے لیے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے، کیونکہ جب آپ کو غصہ آتا ہے شیطان کا کام تیز ہو جاتا ہے. کیسی تیز زبان چلتی ہے آپ کی؟ غلط لفظ نکل جاتے ہیں منہ سے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ برتن توڑ دیتے ہیں، کو گالیاں دے دیتے ہیں، کو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، کو کسی کو مار دیتے ہیں، کسی سے کوئی اور حرکت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کا علاج ہے. صحابی نے عرض کی حضور کیا؟ فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے شیطان مردود سے بچو گے یا نہیں بچو گے؟ فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، ادھر ہو جاؤ. کیوں کہ اس وقت دوران خون جو ہوتا ہے وہ اتنے ابال پر آیا ہوتا ہے، تو
تو اس کو ٹھہراؤ چاہیے، لیکن ہم تو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو نے ایک کہا تو ایک کہہ کے تو جائے گا کدھر، 10 تو سناؤں گا نا تجھے. اسی میں غلطی ہو جاتی ہے. اور غصہ شروع ہوتا ہے حماقت سے، ختم ہوتا ہے ندامت پر. شروع کس سے ہوگا؟ حماقت. بعد میں او ہو یار میں چپ ہی رہ جاتا، میں نہ بولتا، میں یوں نہ کہتا. بعد میں پچھتا رہے ہیں، وقت تو گزر چکا نا. تو انسان کو ہر وقت کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. ورنہ شیطان بڑا شیطان ہے، اچھے اچھوں کی محنت برباد کر دیتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پڑھنے لگو، نماز پڑھنے لگو، نیکی کرنے لگو تو یہ وسوسے آتے ہیں. تو وسوسوں کا آنا برا نہیں ہوگا، وسوسوں میں لگ کر اپنے آپ کو اس میں گم کر دینا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ جو دونوں آیتیں ہیں سورہ المومنون کی، ان کا نمبر 97 اور 98، 97 and 98. یہ دونوں خود بھی یاد کر لو، بچوں کو بھی یاد کرا دو، عورتوں کو بھی یاد کرا دو کہ وہ یہ پڑھا کریں. اس سے پڑھنے سے آپ کو شیطان، مثلا نماز شروع کرنے لگے ہیں، وضو کیا، اپنے مسجد میں جا رہے ہیں، یہ پڑھ لیں تاکہ وہ آپ کی نماز خراب نہ کر سکے. اب تلاوت کرنے لگے ہیں، یہ پڑھ لیں تاکہ وہ آپ کی تلاوت کو خراب نہ کر سکے. تو یہ اگر آپ پڑھیں گے بہت اچھا ہے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آسیب کی شکایت کی. یہ مجھے اچانک لگتا ہے کوئی چیز ہے قریب، کوئی ہاتھ مارتا ہے، آواز آتی ہے. تو حضور نے فرمایا سوتے وقت پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہی 2 آیتوں کا حصہ. اور اس سے پہلے میں نے یہ ساری دعائیں اپنی کتاب اوراد مشائخ میں اسی لیے نقل کر دیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. پھر سنا دیتا ہوں آپ کو وہ کہ سوتے وقت پڑھنا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں نے جو تحفہ کوکب لکھا ہے، حالانکہ اس کا نام تحفہ اولیاء رکھنا چاہتا تھا میں، لیکن وہ میرے نام سے چھپ گیا. بہرحال اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ پڑھ لیں تو ان تمام آسیب وغیرہ کے اثر سے آپ محفوظ رہتے ہیں. کلمات اللہ سے مراد وہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالی نے نبیوں پر نازل کی، یا اللہ کی صفات مراد ہیں جیسے عزت اور قدرت. اور انہیں التامات یعنی التامات سے موصوف کرنے میں یہ کہ وہ نقائص سے، عیوب سے پاک ہیں. تو اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائیں تو پھر ہمیں کوئی نقصان دے سکتا. لیکن اللہ پر یقین ہو نا، ایمان مضبوط ہو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون فرمایا اللہ. اللہ کا نام لیا آپ نے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر پڑی. اور بجائے اس کے کہ اسلحے کے ساتھ تھا، روب میں ہوتا ذرا اور ہی کمزور ہو گیا، اب کانپ رہا ہے. تو یہ جان لیجئے یقین آپ کا مضبوط ہو تو پھر آپ کو کوئی نقصان دے سکتا. کیوں؟ آپ کے ہاں اردو میں بھی کہاوت ہے مارنے والے سے بچانے والا ہے.
زیادہ طاقت رکھتا ہے آپ کہتے ہیں، حالانکہ مارنے والا بھی تو اللہ ہی ہے، مگر آپ وہ سامنے والے کو کہتے ہیں جس نے آلہ پکڑا ہو یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے کچھ جگہیں بتا دیں جہاں شیاطین کا زور زیادہ چلتا ہے، یا کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر برے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، مثلا طہارت خانے، بیت الخلا۔ اب آپ ان کے عربی اردو نام نہیں لیتے، اب آپ کو انگلش نام پسند ہو گیا، واش روم کہہ دیا آپ نے، ٹوائلٹ، واش روم، لیٹرین، یہ نام رکھ لیے آپ نے۔ تو وہاں کے لیے بھی دعا ہمیں سکھا دی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی سب سے زیادہ بری وہاں پر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تعویذ اگر پہنا ہو تو باتھ روم میں جائیں تو اتار دیں، وہاں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تعویذ آپ کا پیک ہے، بند ہوا ہے، تو وہاں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہاں اتار کے جا رہے ہو تو کیا مطلب اپنے آپ کو پورا ان کے حوالے کر رہے ہو؟ تو جو ڈھکی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، تو وہاں بھی جانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ کر بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم بچ سکتے۔ جنات، یہ خبث اور خبائث جو ہے نا، یہ جنات جتنے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جتنے آپ کہتے ہیں پلید جن ہے اور پاک جن ہے اور فلانا جن ہے، یا کوئی بدروحیں ہیں یا کوئی اور اثر ہے، یہ جتنے ہوں آپ یہ پڑھ لیں تو آپ پر وہ اثر نہیں کریں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے کتنے مظالم ڈھائے، کتنی سختیاں کی، کتنی بدسلوکیاں کی، مگر میرے نبی نے بھلائی سے برائی کو، نور سے ظلمت کو، دلائل سے ان کے اعتراضات کو، رحم و کرم سے ان کی سختی کو، اخلاق کی بہتری سے ان کی بدخلقی کو، اور علم سے جہالت کو دور فرمایا۔ ہمیں بھی یہ تلقین کی، جہاد سے کفر کی سختی کو مٹایا جاتا ہے۔ ہماری تبلیغ، ہمارا مزاج، ہماری گفتگو، اس میں جتنی عمدگی ہوگی اتنا ہی دوسرے پر اثر ہوگا۔ اب کچھ لوگ سخت سزاؤں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ایک مرتبہ آپ کو پھر دے دوں۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب جو ذرا ماڈرن اپنے آپ کو سمجھتے تھے، فیشنیبل، پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ان کو دیکھا جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں، چلو بات کر لیں۔ کہنے لگے جی 1400 سال پہلے جو معاشرہ تھا، انسان تھے جو اس وقت، وہ جاہل تھے، اجڑ تھے، گنوار تھے، دیہاتی لوگ تھے، تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ نہیں تھے۔ اگلا نے کہتے ہوئے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ان کے لیے سخت سزائیں ٹھیک تھیں کہ ہاتھ کاٹ دو، کوڑے مارو، پتھر مارو۔ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو ویسے ہی ڈانٹ دیتے کہ تم نے کیسے لفظ استعمال کیے، تو اس کی سمجھ میں کیا آنا تھا؟ پہلے سمجھانا تھا، پھر اس کے بعد اس کو ادب سکھانا تھا۔ کہ یہ بتاؤ، جو آدمی جاہل ہے اس کا جرم زیادہ سخت ہے یا پڑھے لکھے کا زیادہ سخت ہے؟ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے جرم کا نتیجہ کیا نکلے گا، کس کس پر کیا اثر پڑے گا۔
ایک آدمی پڑھا لکھا سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے میں یہ جرم کروں گا تو یہ جرم ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو دونوں میں سے کس کا جرم زیادہ سخت ہے؟ کہنے لگا پڑھے لکھے کا جرم زیادہ سخت ہے، جاہل تو جانتا نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے کہا جب جاہل کے لیے اتنی سخت سزا ہے، پڑھے لکھے کے لیے تو زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے انجام کا کہ کیا ہوگا، پھر اس کے باوجود کرتا ہے تو اس کے لیے تو سزا زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، کہنے لگا واقعی آپ نے بات آسان کر دی، میرے لیے سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ تو آج کچھ لوگ جہاد کو، اسلامی سزاؤں کو سخت کہتے ہیں۔ اب میری بات دھیان سے سننا، سمجھنا چاہتے ہو تو، جس کو آج کل کینسر کہتے ہیں، ایسا زخم ہو جائے جس میں زہر بن جائے، آپ کہو کہ نہیں اس کو کاٹنا نہیں چاہیے، یہ کاٹنا ظلم ہوگا، بتائیں وہ پورے جسم کو برباد کرے گا یا نہیں؟ آواز آپ کہیں گے فوراً کاٹو تاکہ باقی جسم، آواز آئے، شامل کر رہا ہوں نا آپ کو، ذرا دھیان رہے پوری طرح۔ انگلی خراب ہو جائے تو بندہ مارتے ہیں یا انگلی کاٹتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ کوئی برائی پورے معاشرے کو برباد کر دے، بہتر ہے اس برائی کے کرنے والے کو اسی وقت پکڑو تاکہ دوسروں تک اس کا اثر۔ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے؟ آج سزائیں نہیں ہیں، آپ کے ہاں موت کی سزا حکومت نے بند کر دی، نتیجے میں لوگوں نے دھڑا دھڑ لائن لگا دی، اب پھر موتیں شروع ہوئی ہیں، تو جرائم کم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو سزا آپ کے لیے انعام ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ برائی کو کاٹتے ہیں۔ جہاد کا مطلب لوگوں کی جانیں لینا نہیں ہے، امن قائم کرنا ہے، نیکی کا سلسلہ بڑھانا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے غلط معنی نکال لیے، یا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں، بڑی وحشیانہ ہیں، ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ یہ تو رحمت ہے۔ کسی مجرم چور کے ہاتھ کاٹ کر 2 دن ٹیلی ویژن پہ جس طرح آج خبریں دکھائی جاتی ہیں، پورے ملک میں دکھایا جائے گا، کوئی دوبارہ چوری کی جرات کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کو پتا ہے کہ انجام یہ ہوگا، تو بتائیے وہ رحمت ہوا یا نہ ہوا؟ اس نے باقی سب کو امن دیا یا نہیں دیا؟ اس سزا نے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جس سزائیں نہ دو تو پھر جرم پڑیں گے، ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے بندہ مار دیتے ہیں، نقلی زیور بھی اتروانے کے لیے گولی چلا دیتے ہیں، جو حال آپ کے معاشرے میں ہوا کیوں؟ کہ آپ نے ان سزاؤں کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ جہاد جب تک آپ کر رہے تھے سب آپ سے ڈر رہے تھے، جس دن سے چھوڑا ہے وہ آپ کو ڈرا رہے۔ جب تک آپ جہاد کر رہے تھے دنیا آپ سے ڈر رہی تھی، مسلمانوں کا رعب تھا پوری دنیا پر۔ جس دن سے آپ نے جہاد چھوڑا ہے وہ آپ کے جناب خلاف ہے اور آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ جہاد کو برا سمجھتے ہو، اسلحہ کس خوشی میں بنا رہے ہو؟ مسلمانوں کے جہاد کو تو تم غلط کہتے ہو، خود اسلحہ کس خوشی میں بنا رہے ہو اور مسلمانوں کو بیچتے کیوں ہو؟ کچھ بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ اگر توجہ دیں تو ہم سے یہ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم سے دور کر لیا۔ جب تک ہم اس کے پابند تھے اس وقت تک ہمارا رعب بھی تھا، ہمارا اثر بھی تھا، ہم محفوظ بھی تھے۔ اب پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے اور خود ڈر رہا ہے، سارے ہی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ معذرت والی ہے، آپ پیسے لیتے ہو۔
آپ بھکاری بنتے ہو، نتیجے میں وہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ ان سے دبتے ہو، ان کے روب میں ہو. لائن لگی ہو، کوئی چٹی چمڑی والا کو گورا آ جائے، آپ کے سب کہیں گے نہیں جی اس کو پہلے کر دو جی، یہ کر دو. کیوں؟ اسلام نے عدل سکھایا ہے، انصاف سکھایا ہے، آپ کو اچھائی سکھائی ہے، آپ اس پر آتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنی چیزوں کے خلاف ہونے لگ گئے، اسلامی سزاؤں کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں، جہاد کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں. تو جب آپ نے شیطانی وسوسوں کو، شیطانی مشوروں کو ماننا شروع کر دیا، تو اب آپ اللہ کی پناہ میں ہیں یا شیطان کی؟ پوچھ رہا ہوں. جو اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں وہ تو شیطان سے بچتے ہیں، آپ تو شیطان کی گود میں گرے جا رہے ہو. ہمیں پالیسی دو، ہمیں پروگرام دو، ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو. ہمارے تو سارے مطالبے ہی ان سے ہیں. تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. اسی طرح کوئی شخص شیطانی خیالات سے بچنا چاہے، شیطانی ماحول سے بچنا چاہے، شیطانی سوچوں سے بچنا چاہے، انفرادی طور پر یعنی اکیلے میں، اس کے لیے بھی شریعت نے سکھا دیا. قوم کی حیثیت سے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو سکھا دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہم خود اپنے اوپر دروازے بند کر رہے ہیں، ورنہ ادھر سے تو ہمارے لیے پوری تعلیمات موجود ہیں. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مگر پڑھے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. تو بتائیے پھر ہم خود غلط ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں جان لینا چاہیے. یہ ہمزاد کا لفظ، یہ بھی آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں. ہمزاد، آپ کے ساتھ پیدا ہونے والا، آپ کو نظر نہیں آتا، اس کا اس طرح کا جسم نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کے ہاں اس کے لیے ہمزاد کا لفظ کہتے ہیں. پوری امت کا اجماع، یعنی سب اس بات پر جمع کہ نبی